فيه القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، تفسیر القرآن کے پروگرام کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں. آج ہم انشاءاللہ 11ویں پارہ کا خلاصہ بیان کریں گے. 11ویں پارے کا آغاز یا تذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا سے ہوتا ہے. یہ ذکر ہے منافقین کا اور ان لوگوں کا جو معذورین ہیں. رب العالمین نے اس میں ذکر فرمایا کہ جو جنگ سے رک جاتے ہیں، ایک تو حقیقتاً معذور ہیں. حقیقی معذور کون ہے کہ جس کے اعضاء سلامت نہ ہوں. حقیقی معذور کون ہے جس کی عمر بڑی ہو جائے. حقیقی معذور کون ہے جس کی عمر بہت کم ہو، عورت ہے، بیمار ہے. اور وہ شخص جس کے پاس سواری نہیں ہے، جس کے پاس جنگ کے آلات نہیں ہیں، یہ حقیقی معذورین میں آتے ہیں. اور فرمایا کہ وہ لوگ جو حقیقی معذور نہیں ہیں وہ ہیں جو منافقین ہیں، اور وہ ہیں جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، سواری ہے، اسلحہ ہے، مگر وہ پھر بھی جنگ پر نہیں گئے. 11ویں پارے کے آغاز میں فرمایا، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ واپس جائیں گے تو یہ لوگ تو میرے پاس آئیں گے اپنے عذر پیش کرنے کے لیے، مگر ان کا عذر اللہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ باطن کو جانتا ہے، اندر کے دل کو جانتا ہے، سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس 11ویں پارے کے دوسرے رکوع میں رب العالمین نے فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا. اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں جو مالدار ہیں اسلامی ریاست میں، ان سے صدقہ لو اور لے کر ان کے غریبوں میں تقسیم کر دو، اور پھر تطہرھم، انہیں پاک کرو اور ان کا تزکیہ کرو. پاک کس چیز سے کرنا ہے کہ جب آپ اللہ کے راستے میں مال دیتے ہیں تو آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے اور آپ کا مال محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ اس مال کی پھر حفاظت کرتا ہے. وتزکیہم، اور یہ جو مال تم ان سے لیتے ہو اور محروم طبقہ جو معاشرے کا اس کو دیتے ہو، اس سے ان میں تزکیہ پیدا ہوتا ہے. تزکیہ کیا ہے کہ انسان کی طبع میں دنیا کی محبت ہے. جب آپ اللہ کے راستے میں اپنا مال دیتے ہیں تو رب کی اطاعت کی طرف بڑھتے ہیں، اور رب کی اطاعت کی طرف جب آپ بڑھتے ہیں تو آپ کے دل میں دنیا کی محبت کم ہوتی ہے. جب دنیا کی محبت دل میں کم ہوگی تو آپ کا باطن اجلا ہوگا، اور جب دنیا کی محبت کم ہوتی ہے تو پھر ہی اللہ کی محبت دلوں میں آتی ہے. پھر اس صورت میں رب العالمین ایک بار پھر مرنے کے بعد اٹھنے کی بات کی ہے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت. اللہ آسمانوں کا مالک ہے، زمین کا مالک ہے، اور وہ تمہیں زندہ کرے گا اور زندہ کرنے کے بعد مارے گا اور پھر تمہیں قیامت کے دن اٹھائے گا. مطلب کیا کہ کبھی بھی ذہن میں یہ نہ لانا کہ ہم بس مر گئے پھر اس کے بعد اٹھنا نہیں، ہمارا حساب و کتاب نہیں ہونا. جو ہی آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ ہمارا اب کوئی حساب و کتاب نہیں ہونا، تو اس سے فساد پیدا ہوگا. اسی سورہ برات میں رب العالمین نے فرمایا، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. یہ فرض کفایہ ہے تم پر کہ تم میں سے کچھ لوگ علم سیکھیں جا کر. ایک تو ہے ضروری مسائل سیکھنا دین کے، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے تاکہ اس کو حلال اور حرام کا پتہ چلے. دوسرا یہ ہے کہ معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو دین کی پوری سمجھ رکھتے ہوں، جو قرآن کی پوری سمجھ رکھتے ہوں، جو تفسیر کا علم رکھتے ہوں، جو حدیث کا علم رکھتے ہوں. یہ ضروری ہے تاکہ وہ جائیں، سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد واپس پلٹ کے اپنے معاشرے کو، مسلمانوں کو دین کی تبلیغ کریں، دین کا فہم عطا کریں. یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے، یہ واجب کفایہ ہے، یہ فرض کفایہ ہے. یہ ہر مسلمان کی معاشرے میں، سوسائٹی میں، علاقے میں، خاندان میں، قبیلہ میں کچھ لوگوں پر دین کا سیکھنا فرض ہے. پھر اس صورت کے اختتام پر رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفات کا بیان فرمایا. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی میں سے آیا ہے. تم ذرا جب مشقت میں مبتلا ہوتے ہو تو وہ راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں، تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں. وہ تم پر بڑے رافت رکھتے ہیں، بڑی رحمت رکھتے ہیں تم پر. ایسے رحیم، ایسے رعوف نبی سے منہ موڑنا، اس کی تعلیمات سے منہ موڑ کے شیطان کی طرف جانا، یہ انصاف نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے اوپر تم ظلم کرتے ہو. ناظرین کرام، اب سورۃ یونس کا آغاز ہوتا ہے. اس میں اللہ تعالی نے فرمایا، الف لام را تلک آیات الکتاب
اس کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ایک شخص ہے، وہ اللہ کا پیغام تمہیں دیتا ہے، رب کی کتاب تمہیں سناتا ہے، تمہیں اللہ کی ہدایت دیتا ہے، مگر تم صرف اس کی طرف اس لیے نہیں متوجہ ہوتے کہ وہ تم جیسا ہے۔ تم انتظار کرتے ہو کہ کوئی فرشتہ نبی بن کے آتا، تم انتظار کرتے ہو کہ کوئی نوری ملائک میں سے وہ آ کر نبوت کا دعویٰ کرتا اور پھر تم اس پر یقین کرتے۔ یہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ملائکہ سے تم استفادہ نہیں کر سکتے کہ وہ اس لیے کہ وہ تمہاری جنس سے نہیں ہے۔ تم نے استفادہ کرنا ہے، ہدایت لینی ہے، بیٹھنا ہے، سننا ہے، سنانا ہے، وہ اسی سے جو تم جیسا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ گمراہی ہے کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ فرشتے کیوں نہیں آتے ہمیں ہدایت دینے کے لیے۔ اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ میں اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتا۔ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں وہی اتباع کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی ہوتی ہے۔ میں اللہ کی مرضی سے قرآن سناتا ہوں، اللہ کی مرضی سے اس کا ادراک تم پر پہنچاتا ہوں، اللہ کی مرضی سے اس کے مقاصد و مفاہیم بیان کرتا ہوں۔ اب جو تم میری بات پر یقین نہیں کرتے صرف اس لیے کہ میں اپنی طرف سے ایسی باتیں کرتا ہوں، ایسا ہرگز نہیں۔ ذرا میرا ماضی دیکھ لو، میں نے تم میں 40 سال زندگی گزاری ہے، کاروبار کیا ہے، تجارت کی ہے، سفر کیے، حاضر کیے، فیصلے کیے۔ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ میں نے زندگی بھر جھوٹ تو دور کی بات ہے، کوئی ایسی بات بھی کی ہو جس میں جھوٹ کا شائبہ تک بھی کبھی آیا ہو؟ جب میرا ماضی کا سارا کردار اتنا اجلا ہے تو میں نے اب آ کر تم سے وہ باتیں کرنی تھی جو حقیقت کے خلاف ہیں، جو میرے پاس نہیں ہے، جو منصب میرے پاس نہیں، میں نے اس کا دعویٰ کرنا تھا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس آیت میں رب العالمین نے یہ سمجھانے کی کوشش کی اور سمجھایا کہ سب سے بڑا برہان، سب سے بڑی دلیل دین میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کو بنایا، اور یہ ہمیں تعلیم دی، ہمیں تلقین کی کہ زبانی دلائل کافی نہیں ہوں گے، بلکہ اپنے عمل کو اپنی تبلیغ کے لیے دلیل بناؤ۔ اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھو کہ آسمان سے تمہیں رزق کون دیتا ہے، زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے، تمہیں زندگی کون دیتا ہے، تمہیں موت کون دیتا ہے، تمہیں اولاد کون دیتا ہے، تمہیں صحت کون دیتا ہے؟ سب کچھ سننے کے بعد کہنے گے اللہ، فَسَيَقُولُونَ اللہ، اللہ دیتا ہے۔ پھر فرمایا کدھر بھٹکتے پھر رہے، ادھر اللہ کو بھی مانتے ہو اور ادھر تم نے 360 بت بھی سجائے ہوئے ہیں۔ یہ کیا دوغلا پن ہے، یہ کیا شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا نظام کائنات چلانے کے لیے ان بتوں کی ضرورت ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللہِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ رب نے تمہیں اللہ کا فضل دے دیا۔ کیا مطلب؟ قرآن دے دی، اپنی کتاب آخری تمہیں دے دی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی نصیحت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ اس کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرو۔ خوشی کے اظہار کا کیا مطلب؟ کہ اس کو اختیار کرو، اس کا اتباع کرو۔ انسان اسی چیز سے خوش ہوتا ہے جس کو فالو کرتا ہے، جس کو سمجھتا ہے، جس کی اتباع کرتا ہے۔ تمہارا اتباع کرنا یہ بتائے گا کہ تم ہماری طرف سے کتاب ملنے پر خوش ہو۔ اس کے بعد رب العالمین نے اولیاء اللہ کی صفات بیان فرمائی۔ آئیے اللہ کے ولیوں کی صفات اپنی طرف سے مت سوچئے، جو قرآن نے کہا اسی کو ذہن میں بٹھا کے اللہ کے ولیوں کو تلاش کرو، ان کی صحبت میں جا کے بیٹھو۔ کیا فرمایا؟ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ میرا ولی وہ ہوگا جو صاحب ایمان ہوگا، میرا ولی وہ ہوگا جس کے عقیدے صحیح ہوں گے، میرا ولی وہ ہوگا جس کی فکر ٹھیک ہوگی، وکانوا یتقون، اور تقوی کے راستے پر چلنے والا ہوگا۔ اس کے ذہن کو دیکھو گے تو اس میں صحیح عقائد کی جھلک نظر آئے گی، اور جب اس کے کردار کو دیکھو گے تو اس میں سراپا تمہیں تقوی نظر آئے گا۔ بھائی یہ دو اوصاف ہیں اللہ کے ولی کے، انہیں کو سامنے رکھو اور اسی کے مطابق اللہ کے بندوں کو تلاش کرو، اور مل جائیں تو پھر ان کی صحبت میں بیٹھ کے دین سیکھو۔ ایک دفعہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا ذکر اس صورت میں بھی رب العالمین نے کیا، اور فرعون کیوں مخالفت کرتا تھا اس کی وجہ بھی بتا دی قرآن پاک میں۔ فرمایا وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ۔ فرعون کہنے لگا کہ یہ جو ایمان کی بات ہے، نبوت کی بات ہے، رسالت کی بات ہے، یہ تو تم اوپر اوپر سے کرتے ہو، در حقیقت تم اقتدار چاہتے ہو، اور تم دونوں ہمارے اوپر تسلط چاہتے ہو، مجھ سے حکومت چھیننا چاہتے ہو، اور ہم تمہاری اس خواہش کو کبھی پورا نہیں ہونے دیں گے۔ وہ بد باطن کیونکہ حکومت و اقتدار سے بہت زیادہ خود پیار کرتا تھا، اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ اور ہارون کے بارے میں بھی یہی سوچا۔ پھر قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا، ایک لمبا گفتگو کا سلسلہ فرعون اور حضرت موسیٰ اور ہارون کے درمیان چلتا رہا، بڑی کوشش کی۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کو ذرا
آسان انداز میں، سیدھے انداز میں، نرم انداز میں سمجھاؤ، لیکن وہ نہیں سمجھا، وہ گمراہی میں آگے بڑھتا رہا کیونکہ اس کے پاس اقتدار تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نمائندہ تھے، اور بنی اسرائیل ان کی غلام صدیوں رہ چکی تھی۔ وہ نہ سمجھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو۔ بالآخر وہ وقت آ گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے مصر سے روانہ ہوئے، اور وہ پیچھے لشکر لے کے آیا، اور دریائے اردن پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو پیچھے فرعون کی لشکر تھا، تو قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ سے الجھ پڑی، کہنے لگی کہ مرنے کے لیے کیا مصر میں ہمارے لیے قبرستان نہیں تھے؟ بس اسی دوران موسیٰ نے اللہ کی طرف دیکھا، رب نے کہا کہ اے موسیٰ یہ عصا مارو اس دریا پر۔ جب عصا مارا دریا پر تو ایک راستہ بن گیا، آپ اس پر سفر آپ نے آغاز کیا، اور پیچھے جب فرعون آیا تو وہ جانتا تھا یہاں تو کوئی پل نہیں ہے اس دریا پر، اس سمندر پر، ایک منٹ کے لیے رکا، لیکن پھر اس نے غصے میں اور تکبر میں اپنے سواری کو آگے بڑھایا، پورا لشکر آ گیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کا آخری بندہ اس پل سے اتر کے زمین پر پہنچا، ادھر فرعون کا پورا لشکر اس دریائی پل پر آ چکا تھا، تو اسی وقت وہ پل ٹوٹ گیا اور فرعون کی لشکر سارا ڈوب گیا۔ فرعون ڈوبنے لگا، جب وہ ڈوبنے لگا، مرنے لگا، تو اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں رب موسیٰ اور رب ہارون پر ایمان لاتا ہوں، مجھے بچا لو۔ رب العالمین نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو یہ خیال آیا ہے رب موسیٰ اور رب ہارون پر ایمان لانے کا، اور اس سے پہلے تو نافرمانیاں کرتا رہا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اب ہم تیرے جسم کو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ جسم خراب ہو جاتے ہیں لیکن تیرا جسم نہیں خراب ہوگا، وہ صدیوں پڑا رہے گا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد رب العالمین نے ایک حقیقت کو بیان فرمایا ہے، فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ جبر نہ کرو، جبر نہ کرو، کسی فکر کو اختیار کرنے کے لیے کسی پر جبر نہ کرو، کسی مذہب، مسلک، دین کو اختیار کرنے کے لیے کسی پر جبر نہ کرو۔ تو کیا کریں؟ فرمایا صرف بلاغ مبین سے کام لو۔ بلاغ مبین کیا ہے؟ کہ آپ اپنی سوچ کو، اپنے نظریے کو آپ دلائل سے، براہین سے لوگوں کے سامنے پیش کریں، پھر وہ خود فیصلہ کریں۔ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ حق آ گیا، جو چاہے اسے قبول کر لے، جو چاہے اس کو نہ قبول کرے، نتیجہ اپنے فکر کے مطابق انسان حاصل کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھنے کی تڑپ عطا فرمائے، اور پھر اس دین کی سمجھ کے مطابق خود چلیں اور دوسرے کو اس کی تبلیغ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان مبارک کے اس مہینہ میں قرآن سے پکی دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔